قرآن شریف کی جو ہے یہ تفسیر کی جو ہے سورہ مائدہ کے آیات 115 تک کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب آئیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فتوح الغیب سے مقالہ جو ہے کہ یہ جو ہے چھٹا مقالہ ہے آپ کا، اس کی جو ہے ہم اس کا بیان شروع کریں گے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو حکم خدا کے مطابق مخلوق سے فنا کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی خضا و قدر کے مطابق، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اور تم اس حقیقت کو پا سکو کہ جہاں میں سب کچھ اس کی تقدیر کے مطابق ہے اور کوئی ذرہ بھی اس کی قدرت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور کسی کا اس مولا کریم کے بغیر اس کی مملکت میں دخل نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخلوق سے فنا کر لو، یعنی اپنی تمام تر حاجتیں، تمام مراد دعائیں صرف اور صرف خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر لو، اور مخلوق سے کسی قسم کی کوئی یعنی امید وابستگی، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق سے فنا کر لو کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات منقطع کر لو یا بالکل کونا نشین ہو کے جنگل میں چلے جاؤ۔ نہیں، اس سے مطلب یہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پہ راضی ہو جاؤ، اور مخلوق سے کسی قسم کی کوئی توقعات یا کسی بات سے جو ہے تم کو نہ خوشی ہو نہ ملال ہو، اس لیے کہ یہ تمام فانی چیزیں ہیں اور اس کے اوپر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ امر خدا کے پیش نظر اپنی خواہش اور شہود فعل حق کی وجہ سے اپنے ارادے سے فانی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو امر بزبان شریعت جاری ہوا ہے تاکہ تمہاری خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پاس لائے ہوئے احکام کے تابع ہو جائے۔ یا امر سے مراد قرآن پاک میں واقع یہ آیت کریمہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے، یعنی اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دو، تمام اپنے کام اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ وجہ اس فنا کے بیان میں واقع کلام سے اچھا، اس کے آگے فرماتے کہ تو اس وقت تم علم الہی کا محل اور ظرف بننے کے قابل اور لائق ہو جاؤ گے، کہ جب تم خلق، خواہش اور ارادے سے فانی ہو جاؤ گے تو اب تم جو ہے علم الہی کا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی کو جاننے کا اور اس کو پہچاننے کی تم جو ہے قابلیت اور تمہارے پاس استعداد یہ پیدا ہو جائے گی۔ خلق سے فنا کی علامت یہ ہے کہ تمہاری مخلوق سے علیحدگی اور تنہائی ہوگی، ان کی آمد و رفت ختم، اور ان کے ہاتھوں میں موجود چیز سے مکمل مایوسی ہوگی۔ اس کا مطلب، اور تمہیں کیا مطلب ہے اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز دیکھ کے آپ کو کچھ حرص ہونا یا لالچ ہونا، یہ تمام چیزوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر لینا، یا اس سے حسد کرنا، یا یہ امید رکھنا کہ جو اس کے پاس یہ چیز ہے تو وہ میرے کو ملیں گی کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے آپ آہستہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس لیے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ میرے رب سے چاہیے، جو بندہ خود محتاج ہے وہ میرے کو کیا دے سکتا۔ اب ہمارے ساتھ مسئلے یہ ہو جاتے کہ ہم لوگ تمام توقعات اللہ سے چھوڑ کے جو ہے دنیا والوں سے پیدا کر لیتے، تو اس کی وجہ سے غم خوشی یہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ متواتر چلتی رہتی۔ نہیں، اب جب تم اپنا تمام مقصد، تمام معاملہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کر لیں گے تو اس کے بعد میں تمہارے کو کسی کی تم کو خوش رکھ، دیکھیے مثال کے میں اکثر ایسی بولتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بھی ہیں قابل ہیں، سمجھدار ہیں، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، دراصل ہم لوگ جو ہے اگر ایمانداری سے غور کریں تو ہم لوگ جو ہے روبوٹ ہیں،
ہم لوگ روبوٹ ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی جو جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ ہم کسی اور کو دیے ہوئے ہیں۔ یعنی مثال یہ ہے کہ ایک شخص آیا آپ کو جھوٹی تعریف کر دیا تو آپ خوش ہو گئے، وہی شخص دوسرے دن آیا آپ کی برائی کر دیا تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ ایک آدمی آپ کے مزاج کے حساب سے جب چاہے آپ کو خوش کر رہا اور جب چاہے آپ کو ناراض کر رہا، اور آپ اس کی جو ہے آپ اس کی گفتگو سے، اس کے بیان سے آپ کی طبیعت میں یہ تغیر آتے جا رہا، تو آپ کی ذات کیا ہے پھر؟ آپ تو روبوٹ ہے، آپ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں آپ۔ نہیں، جب انسان خود کو پہچان لے تو کسی کی تعریف یا کسی کی گالی سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان خود کو سمجھ لے کہ بھئی میں کیا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ بھئی آئینہ دیکھ لو۔ ہم لوگ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیے، یعنی ہم تو آئینہ دیکھتے ہیں مگر ہم اپنا آئینہ جو ہے ہمارے بال ہماری اس کے دیکھتے نہیں۔ آئینہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے کو جان لو کہ تم کیا ہے، اس لیے کہ آئینے سے زیادہ تمہارے کو گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تمہارا آئینہ تم کو صحیح گواہی دے تاکہ تم کیا ہے، اسی کے اوپر عمل کرو۔ اگر آپ کا آئینہ بتا رہا کہ تم اچھے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اگر تمہارا آئینہ بول رہا کہ تمہیں یہ خرابیاں ہیں تو دعا کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ برائیوں سے ہم کو جو ہے چھٹکارا حاصل کر دے۔ تو یہی باتوں کا پیرانی پیر سرکار جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کی آمد و رفت سے خوش ہوتے، کوئی ملنے آ گئے تو ہم کو خوشی ہوتی، کوئی نہیں آئے تو ہم کو رنج بڑھ جا رہا۔ تو آخر ایسی زندگی کب تک ہوں گی؟ یعنی جو ہے یہ چیزیں تمہیں مایوسی ہوگی، اس سے تمہارے دل کو تکلیف ہوگی اور خدا سے تم کو دوری ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خواہش نفس سے فنا کی علامت یہ ہے کہ تم نفع حاصل کرنے اور ضرر کو دور کرنے کے لیے کسب کی طلب اور اس میں تکلیف اور مبالغہ ترک کر دو۔ تم یہ تمام چیزوں کو ترک کر دو تو تمہارے لیے بڑی سکون کی زندگی ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ بھائی تم جس سے ملنا ہے اللہ کے لیے ملو، دوستی اللہ کے لیے ہے، دشمنی اللہ کے لیے ہے، میری ذات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی میری اس کے اوپر میں اکثر جو ہے کئی مرتبہ آپ لوگوں سے ایک واقعہ سنایا کہ، اور وہ بھی آپ کو کام آ جائے گا پھر بھی، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بڑا اچھا قول ہے کہ ایک پہلوان گزر رہا تھا تو بڑا اونٹتے ہوئے، بڑے غصے میں، بڑا کڑکڑاتے ہوئے، اپنے آپ میں بڑا غصے میں جا رہا تھا۔ تو شیخ سعدی پوچھے کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا پہلوان ہے، کس وجہ سے یہ ناراض ہے، کس وجہ سے اس کو جو ہے اتنی تکلیف ہے جو بڑبڑا رہا؟ تو بولے کہ کچھ لوگ اس کو برا بھلا بول دیے، اس کو گالی گلوچ کر دیے، اس لیے اس کو تکلیف ہے۔ تو شیخ سعدی فرمایا کہ بھئی یہ بہت ہی کمزور اور چھوٹا آدمی ہے۔ حیرت ہوئی، بولے کہ بھئی لوگ اس کو گالی دیے، اس کو تکلیف پہنچی، تو اس میں وہ کمزور اور کمینہ کیوں ہیں؟ تو بولے ورزش کے لیے منومن لوہا اٹھاتا ایک بات نہیں اٹھا سکتا؟ جب ایک بات ہی نہیں اٹھا سکتا تو یہ پہلوان کیسا ہے، یہ مضبوط آدمی کیسا ہے؟ اگر یہ فارمولے کو ہم سمجھ میں آ جائے تو اللہ گواہ ہے، اگر ہم کو کیا پرواہ ہے کوئی ہم کو گالی دے، کوئی ہم کو برا بولے، ہمارے کو کیا فکر ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہم کو اچھا بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب آپ دیکھ لو کہ بھئی واقعی میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گا۔ اگر کوئی میرا برا بولتا ہے، اگر واقعی میں برا ہوں تو میں اس سے دوری اختیار کر، اس کو توبہ کر کے اس سے جو دور ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے اپنی اصلاح کر سکتا۔ نہیں، اگر ہم اصلاح کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو ہم انہی بیماریوں میں پڑے رہتے کہ کوئی آ رہا ہم کو ہنسا رہا، کوئی آ رہا ہم کو رلا رہا، اور ہم اس کے اوپر ناچ رہے ہیں کہ جو ہے یہی ہے۔ تو نہیں، یہ آپ کی انسانیت کی بہت ہی چھوٹی درجے پہ پہنچ گئے آپ۔ یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کی رضا پیش نظر رہی، تو آپ کو یہ باتوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے کون برا ہے، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا رہنا یہ میرا مقصد حیات ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میرا رب جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا داتا ہے، وہ میرے سے خوش رہے۔ تو جب اس کی طرف توجہ ہو جائے تو آپ تمام باتوں سے جو ہے
انسان جو ہے بے فکر ہو جاتا۔ اسی کی طرف پیران پیر سرکار فرمائے، اور تم اپنے نفس کے نفع و نقصان کے لیے اپنے نفس کی تدبیر سے غور و فکر نہیں کرو گے، اور اپنے نفس کے امور میں اپنی سمجھ پر اعتماد نہیں کرو گے، اور تم اپنے سے ضد اور مخالفت تباہ و نفس دور نہیں کرو گے، اور نفس کی اعانت نہیں کرو گے۔ یعنی نفس کی اعانت کرنا ہے، کیا مطلب کیا ہے کہ نفس کی مدد کرنا۔ تو نفس کی مدد یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیشہ ہم کو جو کیوں، دیکھیے نفس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے قرآن و حدیث سے تمام باتیں صاف ہے کہ بھئی ایک نفس امارہ ہوتی ہے، نفس لوامہ ہوتی ہے، پھر ایک آخری درجے کا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ۔ تو اب بندگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اب اطمینان مطمئن نفس کب نصیب ہوتا کہ جب آپ تمام چیزوں سے پرہیز کرتے 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 جو ہے ورنہ ہم جو ہے اب ہمارا جو دور ہے وہ نفس امارہ کا دور ہے، کہ اس میں جو ہے یعنی یہ ہم اس پہ ہمارے شیطان کی، ہمارے یعنی نفس کو، ہماری خواہشوں کا غلبہ، ہماری چاہتوں کا غلبہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا۔ تو اب جب یہ نفس جو ہے تم اگر اسی کی تربیت کرتے رہو گے تو پھر تم جو ہے حقیقت کی طرف، تم صحیح طریقے کی طرف نہیں پہنچ سکو گے۔ تو لہذا کوشش کرو کہ جو ہے اپنے نفس کی تابعداری کو چھوڑو۔ اب یہ کب ہوتا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دو اپنے آپ کو، تو پھر آپ کے نفس کی، مثال کے طور پہ اب جیسے شاید بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا پڑا تھا کہ آپ کی طبیعت، کیونکہ وہ بڑے مرتبے، مگر یہ اشارے کے لیے بول رہا ہوں یہ باتیں، صرف اشارے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑا امتحان ہے وہ، مگر کم سے کم اشارے سن لو، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی اس کے اوپر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کر دیں گا۔ کہ فرمائے کہ جو ہے کہ بشر حافی کی طبیعت چاہی کہ دودھ پینا، تو وہ جو طبیعت چاہی کہ میں دودھ پیوں، تو ان کو یہ ہوا کہ میرا نفس میرے سے دودھ کا مطالبہ کر رہا، اس کی یہ جرت ہو گئی کہ میرے سے دودھ کا مطالبہ کرتا میرا نفس۔ قسم کھا لی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو 40 سال حیات میں رہے اس کے بعد، اور آپ کبھی دودھ کو ہاتھ نہیں لگائے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے، جو اس مرتبے پہ اللہ ان کو بٹھایا، اس منزلت اور اس بزرگی پہ جو عطا کرا، تو وہ اس طریقے سے اپنے نفوس کی جو ہے نگرانی کرتے رہے۔ تو اب جب ہم اپنے نفس کی جو ہے بیماریوں سے اور اس کی چاہتوں سے ہم تھوڑا کنٹرول کرتے جانا، گریجولی جو ہے جیسا جتنا ہو سکے، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، مگر جب آپ آگے بڑھیں گے، جب کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے جب تو میرے قریب آنے کی کوشش کریں گا تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ تو جب 1 بالش قریب آئیں گا تو میں 2 بالش، تو 1 قدم آئیں گا تو میں 10 قدم تیرے قریب آ جاؤں گا۔ تو اب میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو میگنیٹ سمجھیں، تو اب میگنیٹ کے قریب جانے کے واسطے کوئی میٹل درکار ہے۔ اب ہم جو ہے پلاسٹک کا کارٹون یا پیپر کا جو ہے کارڈ بورڈ کا کارٹون بن کے اب یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے میگنیٹ ہم کو نہیں کھینچ رہا۔ تو نہیں، جب آپ کو یہ خواہش ہے کہ میگنیٹ آپ کو کھینچے، تو آپ کچھ نہ کچھ تو اس میں میٹالک پاور پیدا کرو، کچھ نہ کچھ تو میٹل اپنے پاس رکھو تاکہ وہ میگنیٹ آپ کو کھینچ سکے۔ آپ کوئی میٹل ڈالیں گے نہیں، اور صرف آپ جو ہے ایک پیپر کارٹون ہے یا پلاسٹک کارٹون ہے اور خواہش ہے کہ جو ہے میرے کو میگنیٹ کھینچنا، تو یہ جنون ہے، یہ بیماریاں ہیں، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ نہیں، جب آپ کو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو اپنے قریب کرے، میری دعاؤں کو قبول کر، تو آپ بھی کوشش کرنا ہے کہ بھئی میگنیٹ کس چیز کو کھینچتا، کہ جس میں کوئی میٹل ہو۔
تو جب تک کہ میٹل نہیں رہے گا تو وہ میگنیٹ نہیں کھینچیں گا. تو جب تک ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ بھئی ہم میں بھی وہ کچھ صلاحیت ہو، تو کوشش کرنے سے ہم اس کے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اب یہ فرما رہا ہے کہ بھئی کیونکہ اس نے اسباب رزق پیدا فرمایا، دنیا و آخرت کے کاموں کو مرتب کر دیا، اور تمہارے لیے اپنے نفس کی تدبیر سے کوئی کام کرنے کی حاجت نہیں چھوڑی. اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کے حساب سے لکھ دی. ہر چیز جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ ہونے کے ہے. اب ظاہری اسباب میں ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے السعی منی و اتمام من اللہ، کہ کوشش میرا کام ہے، پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اب اسی بارے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اچھا قول ہے. اور چونکہ اب یہ بالغ لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ عمل میں بالغ نہیں ہیں تو مگر فکر سے تو بالغ ہیں سب کے سب. جتنے سامعین ہیں سب کے سب میرا یہ یقین ہے کہ سب کے سب فکری بالغ تو سب ہیں. تو اسی لیے عام آدمی کے سامنے ہم یہ بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے اس کو جو ہے نگیٹو انداز میں لے لیتا. اب چونکہ قول پیران پیر سرکار کا ہے تو تھوڑا فہم کو کھلا رکھنا پڑتا. آپ کیا فرمائے کہ دعا کر کے وقت ضائع مت کر. اب یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس پہ بحث میں جائیں گے تو اب بہت ساری بحثیں ہوں گی کہ بھئی قرآن پاک میں انبیاء علیہ کلام سے دعا اللہ تعالیٰ کروا رہا. ابھی جیسے میں آیت پڑھا دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو پھر یہ دعاؤں کا ہم کیا کرنا؟ اب پیران پیر سرکار فرمائے کہ دعا کر کے وقت ضائع مت کر. کیوں کہ جو تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ چیز تو مانگ رہا تو وقت ضائع ہے، اور جو تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ چیز مانگ رہا تو وقت ضائع ہے. تو کیا مطلب دعا نہیں کرنا؟ نہیں، وہاں پر اشارہ یہ دے رہے پیران پیر سرکار کہ دعا مانگنے میں یہ ہے کہ بے شک دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی توحید، اس کی قدرت، اس کی الہیت کا تم اقرار ضرور کرنا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. مگر دعا کے قبول ہونے یا نہیں ہونے سے اپنے رب کو منقطع مت کرو، اپنے تعلق میں خلل مت پیدا کرو. اس لیے کہ جو چیز، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جو تقدیر لکھ دیا ہے وہ، تو اب ہم دعا کر کے صرف یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اس کا اقرار کر رہے ہیں ہم. دراصل دعا میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں. تو اس پہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت سمجھ کے جو ہے ہم کو یقین کا، اگر کوئی قبول ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے چونکہ عارفوں کی باتیں ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، تو ہر بات میں جو ہے کوئی نہ کوئی راز ہے. اب اس کے کیونکہ وہ ابتدا ہی سے تمام امور کا والی و متصرف ہے، تو آخر میں بھی وہی والی ہوگا. جیسے پہلے اس کے سپر تھا جبکہ تم رحم مادر میں پوشیدہ اور نوزائیدہ گہوارے میں شیرخوار تھے. تو اب مثال کتنی پیاری دے رہے ہیں کہ دیکھ، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت تیری نگہداشت فرمایا اللہ تعالیٰ. جب تم تیری ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرے لیے تیری غذا کا انتظام کرایا، اور تیرے ہاتھ پیر جوڑ، تیرے ہاتھ بنایا، تیرے پیر بنایا، تیرے تمام جسم کو جو ہے تیری تربیت دیا، اور اس کو جو ہے پوری وہ کرا، پھر تجھے دنیا میں لے کے آیا. تو جب میرا رب، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری اتنی دیر وہ کرتا تھا، تو اب کیوں نہیں کریں گا وہ؟ جب میں دنیا میں آیا نہیں تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو وہ میرا اس طرح سے خیال کرتا تھا، تو اب دنیا میں آ جانے کے بعد میں وہ کیوں نہیں کریں گا؟ تو اب دنیا کے آنے کے بعد میں ہمارے لیے امتحان کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اس کے احکام کے تابع نہیں چل رہے ہیں. ہم اس کے احکام کے تابع، تو احکام کے تابع چلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں پیران پیر کہ تم اپنی خواہشات سے فنا ہو جاؤ، تم اپنے نفس کی جو ہے لذتوں کو چھوڑ دو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تم پہ حلال کی گئی ہیں وہ استعمال کرو، جو چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں اس سے جو ہے پرہیز کرو۔ اب کوئی منع کیا گیا نہیں، شریعت میں تم کو شادی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، ان کو انتظام، رزق حلال کمانا، یہ تمام چیزیں حلال کے، تو اب ان کا تعلق نفس سے نہیں رہا۔ جو چیزیں شریعت میں حلال ہو گئی ہیں وہ اس کا تعلق اب تمہارے نفس سے نہیں رہا، اب اس میں زیادتی یا اس کے اندر جو ہے خوشی اور رنج، اس میں وہ نفس سے تعلق ہے۔ ورنہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں اس میں تمہارا نفس کا دخل نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ نفس کا دخل ہے، نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر مجھے کو کھانے کے لیے اب میری طلب ہے کہ میں گوشت کھاؤں، مرغ کھاؤں، مچھی کھاؤں، جو بھی یہ میری طلب ہے، خواہش ہے، اب اتفاق سے وہ نہیں ملا اور میرے کو صرف روٹی اور دال مل گئی، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں یہ رزق لکھا تھا جو میرے کو مل گیا۔ مگر اب ہمارا نفس چونکہ بیچ میں آتا تو لہذا اب ہمارے وہ ہوتا کہ بھئی یہ چیز اچھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاتا، وہ فلاں نہیں ہے، تو یہ نفس کا دخل ہے۔ نہیں، جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا، اس پہ نفس کا دخل نہیں ہے، وہ تمہیں، کیونکہ جینے کے لیے شرع شریف میں آپ کو تمام وضاحت کر دی گئی ہے، آپ کے سامنے سیرت رسول مکمل پڑی ہے، احادیث پوری آپ کے سامنے، قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ زندگی میں جینے کے لیے کیا کیا چیزیں تم کو چاہیے اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ تم کو الاؤ کرا۔ تو وہ جو ہے نفس نہیں ہے، نفس یہ ہے کہ اس میں خوشی اور غمی کا اظہار کرنا، وہ نفس ہے۔ اس سے خوش ہونا یا مایوس ہونا، اس سے دل برداشتہ ہو جانا، یہ نفس ہے۔ یعنی جب تم عقل و فکر و تدبیر و اختیارات اور قوت و قدرت نہیں تھی تو وہ پر اچھا، اس کے بعد اور اب فعل اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کی وجہ سے فنا و ارادے کی علامت یہ ہے کہ تم کسی مراد کے خواستگار نہیں ہوگے، یعنی یہ کہ میری کوئی مراد تیری مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، تمہاری کوئی آرزو نہیں ہو گئی، کوئی حاجت اور مطلب باقی نہیں رہے گا، چونکہ تم ارادے سے فانی ہو چکے ہو۔ اب میں ارادے کو فنا کر دیا، اب میں اس کے حکم کے تابع ہو گیا کہ میرے مولا جو تو دیا اس میں میں خوش، جو نہیں دیا اس پہ کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، تیرے عطا کے اوپر خوش ہوں اور تیرے ہر عمل کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ارادے سے فانی ہونا، اللہ کی مرضی کے سوا کوئی ارادہ نہیں کرو گے۔ تو اب جب اللہ کی مرضی کے خلاف کے سوا کوئی ارادہ ہی نہیں کرو گے تو حاجت و مقصد کہاں رہے گا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد، بلکہ تمہارے ارادے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم میں جاری ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تم اس کیفیت پہ پہنچ جاؤ گے تو تم کسی چیز کا ارادہ کرنے سے پہلے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے تم میں جاری ہو جائے گا، اور جب خواست حق کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں رہے گی تو تم مبالغتاً عین ارادے فعل الہی بن جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں تمہاری مرضی کے مطابق ہر معاملہ ہوگا۔ جب تم اس کیفیت میں آ جاؤ گے تو اسی جگہ جیسے ڈاکٹر اقبال فرمائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ میں اپنی تمام چیز اللہ کے سپرد کر دیا، اب نہ میری کوئی خواہش، اپنے ہر چیز تیرے سپرد ہو گئی، تو لہذا اب اس مقام کے اوپر اب تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اب تمہاری ہر خوشی، ہر معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور تمہارے اعضاء اس طرح سکون پائیں گے کہ کسی حادثے میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے۔ اس کے بعد میں تم کو وہ سکون عطا ہوگا کہ تم طوفان کیوں نہ آ جائے، کیسے سے کیسی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تم ٹس سے مس نہیں ہوگے، کیونکہ تم اپنا ارادہ تمام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے،
اور اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی اس کے سامنے فنا کر دیے، تو اس کے بعد میں اب تمہارے لیے کوئی جو ہے چیز وہ نہیں ہوں گی۔ اتفاق سے بات، ایک دو دن پہلے ہی حسن پاشا میرے سے ایک ذکر کر رہے تھے، وہ کوئی ایک کیریکٹر تھا کہ اس کا فلم بنا یہاں امریکہ میں، بولے بابا وہ آپ ذرا دیکھیے، تو ایک آدمی تھا وہ اس کو جو ہے وہ آپ کے جو یہ جو بلاسٹ ہوا تھا نا، یہ جو ٹاورز کا نیو یارک میں، تو اس میں الزام میں جو ہے اس کو لے کے قید کر دیے، اور اتفاق سے 14 سال قید ہوئی۔ تو 14 سال کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس کو سخت ترین عذاب سے گزرا انہیں، تو بولے کہ وہ ذری رتی برابر متاثر نہیں تھا انہیں، اور بڑے خوش تھے، بولے کہ اتنی بڑی تکلیف سے گزرا تھا، بولے نصیب میں تھا میرے، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو حیات دیا، میرے لیے سب مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ اکبر، کہ انسان جو ہے اتنی تکلیف کے بعد میں بھی، جبکہ غلط طریقے سے اس کو پکڑا گیا، اس کے اوپر غلط الزام تھا، ثابت ہو گیا سب، تو نہ کوئی ملال ہے نہ رنج ہے۔ تو یہ ہے اصل دینداری، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خفا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، 14 سال میری زندگی کے ضائع ہو گئے، میرے لیے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایسا نہیں کیوں؟ تو بندگی وہ بات سمجھ گیا انہیں، حالانکہ یہ اب فی الحال دور کی بات ہے، ابھی ریسنٹ بات ہے یہ، کہ وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ اتنی مصیبت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جو ہے کوئی کمی نہیں لایا، اور وہی خوشی، اور تو اس کے اوپر وہ لوگ اتنا متاثر ہو گئے کہ اس کی لائف کے اوپر جو ہے ایک پکچر بنایا گیا، کہ آج کے دور میں بھی مسلمان ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے تحت اپنی زندگی کو اس طریقے سے جو ہے جیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دل مطمئن ہو جائے گا، کسی اندیشے سے پریشان نہیں ہوگے، شرح صدر ہو جائے گا، کہ تمہارا صدر سے یعنی سینہ صاف کھل جائے گا، اور اغیار کی مزاحمت اور بار برداری سے تنگ نہیں پڑو گے، چہرہ منور ہو جائے گا، باطن معمور ہو جائے گا، خالق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اطاعت اور عبادت سمیت ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تمہیں دست قدرت پھرائے گا اور لسان ازل بلائے گی۔ اب اس کے بعد میں تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تم کھیلتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے تم جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم گفتگو کرو گے، اللہ تعالیٰ سے تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پہچاننے لگو گے، لسان ازل، اور جو ہے یعنی ازلی زبان، یعنی ندائے جو پہلے تھی، الستو بربکم کا جب نعرہ لگا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھا تھا آپ کی میری تمام ارواح سے، جبکہ دنیا کائنات بننے سے پہلے، کہ تمام ارواح کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بھئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہماری ارواح اس وقت جواب دیے تھے کہ قالوا بلا، یعنی وائی ناٹ، آپ رب نے تو کون ہمارا رب ہے؟ اب جب دنیا میں آئے تو اب یہ کفر و شکر میں مبتلا ہو گئے، اس سے دوری اختیار کر لیے ہم لوگ، تو نہیں، تو پھر جیسا تم اس دن تھے ویسے ہو جاؤ گے، جس دن قالوا بلا بولے تھے تو اس کیفیت میں پہنچ جاؤ گے تم، یعنی اتنے پاک صاف ہو جاؤ گے کہ کہ گناہ تو جو ہے پیدا ہونے کے بعد، زمین پہ آنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتے نا، تب جب قالوا بلا بولے تھے تو گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تو بولے کہ تم وہ کیفیت میں پہنچ جاؤ گے، اور پروردگار عالم تمہیں علم پڑھائے گا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا، اچھا، یعنی کہ جس سے تم حق کو باطن سے پہچان لو گے، اور تمہارا ظاہر علم معاملہ سے آراستہ فرما دے گا، اور معرفت کے حلے پہنائے جائیں گے، یعنی تم کو دوستی سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی معرفت نصیب کرے گا، اپنا عرفان نصیب کرے گا، اور سابقین ارباب علم و معرفت کے مقامات و منازل تک رسائی عطا فرمائے گا، تو اس وقت تم ہمیشہ کے لیے
شکستہ و خراب حال ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب شکستہ و خراب حال ہو جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں تم پورے اپنے وجود کے ساتھ تم اس کے سپرد ہو جاؤ گے۔ اب تمہارے کو اپنی کوئی فکر باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اب جب تم کو یقین ہو جائے گا، اور یہ باتیں جو ہے اگر ہم تجربے میں اگر تھوڑا غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آ سکتی، مگر چونکہ ہم لوگ نفس کے ایسے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم وہ چیزیں سمجھنا نہیں چاہتے۔ ابھی مثال کے طور پہ اب ہمارا سپتین پاشا ہے، اب میرا بچہ جو ہے اس کو کیا فکر ہے؟ انہیں ماں باپ کو اپنے اطراف دیکھ لیا تو اس کو بے فکر ہے، انہیں کسی قسم سے کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ ماں باپ اس کی فکر کرنے کے لیے صبح سے شام تک بے چین ہے کہ اس کی ہر کروٹ کے اوپر جو ہے ماں باپ فکر مند ہیں۔ تو اس طریقے سے تم ہو جاؤ گے اللہ کے ہاتھوں میں، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جو ہے پرورش فرمائے گا۔ رکے تھے وہاں سے شروع کروں پھر میں۔ تو اب اس کی مثال ایسی ہے کہ تو اس وقت ہمیشہ کے اچھا اور تم میں ارادے اور خواہشیں نہیں ٹھہریں گی، جیسا کہ سوراخ شدہ برتن میں پانی اور دیگر کثافتیں نہیں ٹھہر سکتی۔ مثال کتنی پیاری دی جا رہی ہے کہ بولے کہ جو ہے یعنی اب جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو تمہاری حالت یہ ہے کہ جو ہے جس طریقے سے کسی برتن میں جب سوراخ ہوا تو اس میں کوئی چیز پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا، تو اسی طریقے سے اب تم اتنے کوئی ایسی غلط چیز جو ہے وہ تم میں نہیں ٹھہر سکتی، اور تم تمام بشری اوصاف سے پاک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو تم نفس کی بیماریوں میں مبتلا تھے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس طریقے سے نکل جائیں گی تم میں سے، جس طریقے سے اگر برتن میں سوراخ ہوا تو اس میں سے پانی بہہ جاتا، تو اس طریقے سے تمام چیزیں نکل جائیں گی، اور تم اس تمام بشری جو ہے جو تقاضے ہیں، جو اوصاف ہیں، جو نفس کی جو برائیاں ہیں، ان تمام سے تم جو ہے پاک ہو جاؤ گے، اور تمہارا باطن ارادے الہی کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد میں تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ جو اللہ کی طرف سے جو ہوگا اسی کو تمہارا دل قبول کرے گا، اور اس کے علاوہ تم کسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرو۔ اس مقام پر تکوین و فرق و عادات کی نسبت تمہاری طرف کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد میں جو ہے ہر چیز جو بھی تم سرزد ہوگا وہ تم سے ہی، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اب جب تم سے کوئی کرامت بھی تو بے شک حکم تھے اللہ تعالیٰ کے ہوگا، مگر ظاہر میں جو ہے وہ تمہاری طرف منسوب کر دی جائیں گی، اس لیے کہ اب تم اپنے نفس سے جو ہے نفس کی قید سے آزاد ہو گئے، اور تمہارا نفس کسی چیز میں اب تمہارا دخل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں اب چونکہ اب ہر کام ارادے الہی کے تحت ہو رہا، تو اس کے اوپر اب چونکہ تو وہ فعل و تصرف ظاہر عقل و حکم کے اعتبار سے تم سے دکھائی دے گا، حالانکہ وہ تکوین و فرق عادات اللہ تعالیٰ کی تصرف و فعل ہے۔ تو جب تم خود سے فانی ہو جاؤ گے اور فعل و ارادہ حق میں رہ جاؤ گے، یعنی خوراک و کرامات کے علم میں تمہیں تصرف عنایت کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر متمکن و فائز ہونے کے بعد تم منکسر القلوب میں داخل ہو جاؤ گے، جو کہ ہمیشہ کے لیے شکستہ دل اور فانی ہو چکے ہیں، جن کی بشری ارادے ختم اور طبعی شہوات زائل ہو چکی ہیں، اور نئے سرے سے انہیں وجود حقانی اور ارادے ربانی سے نوازا گیا ہے، اور ان میں روزمرہ کی خواہشات پیدا کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے فعل و ارادے سے مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں: پہلی خوشبو، دوسری عورت، تیسری میری آنکھوں کی مسرت اور میری خوشی جو ہے نماز میں ہے۔
اب بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قرب خداوندی کسی کو نصیب تھا؟ اس مقام کے اوپر حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیا سے یہ 3 چیزیں لیا، تو مطلب یہ کہ یہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت ہوئی تو میں لیا. یعنی اب میرے خوشبو پسند کرنا یا میری عورت کی طرف رغبت ہونا، یہ بھی جو ہے ارادہ الہی کے تحت ہے. جب اللہ تعالیٰ میرے میں یہ ارادہ جب حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے، جب یہ ارادہ ہوا تو میرے میں یہ چیز پیدا ہوئی، ورنہ میں تو تیرے سے دور رہ کر تو جی نہیں سکتا. میں تیری یاد کے، اس لیے کہ میرا کوئی لمحہ تیرے یاد کے بغیر نہیں گزر سکتا. تو پھر یہ چیزیں کیسا آ گئیں؟ تو پتہ چلا کہ اب جو بھی ہو رہا وہ حکم الہی کے تحت ہو رہا. اب جو بھی فعل ہوتا ہے وہ ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے، اس میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اب چونکہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اور اب ہمارے لیے تبرکن جو ہے پیران پیر سرکار کا اقوال ہیں، اس لیے سن لینا ہے، مگر کوشش یہ کرنی ہے ہمارے کو کہ جتنی مقدور بھر کوشش کریں کہ اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ بڑا بڑا امتحان ہے یہ اولیاء اللہ کے جو ہے کہ بارے میں، یہ مرتبہ ولایت پہ پہنچنے کے یہ سبق ہے، یہ سبام. مگر اب چونکہ کلام قادر ہے تو اب اس میں قدرت کی تمام جو ہے نشانیاں موجود رہتی ہیں کہ ان کا پیام یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے مریدین کو، اپنے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول بنایا جائے، اپنے مریدین کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر لے آ کے چھوڑا جائے. تو اب یہ ان کا کام تھا، تو اسی کام کی طرف آپ رغبت دلا رہے ہیں ہم کو کہ تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. تو اب یہ نسخے ہے اس کے، اور ہم کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اب چونکہ بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کے پیر پھسل جاتے اس میں، اس لیے کہ شیطان ہمارے ساتھ اس طریقے سے جو ہے ہم پہ چھایا ہوا ہے کہ وہ ہم کو ایک لمحہ بھی جو ہے اپنی گرفت سے آزاد چھوڑا نہیں. تو اب کم سے کم ہم کو یہ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے رہنے سے، ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر آہستہ آہستہ زائل ہوتے جاتا، اور جب کرم ہو گیا تو مقام ایسا ہوتا کہ بھی کم سے کم ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا. اب مرتبہ ولایت پہ پہنچنا ہے، وہ اس کا کرم، اس کے فضل کی بات ہے، وہ اپنے دوستوں، مگر کم سے کم یہ ہے کہ اس کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہونے کا ایک جذبہ، ایک امید بن جاتی کہ اب اس کی تمام تقاضے جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ باطنی امراض کا علاج ہے. اس لیے کہ دیکھیے ظاہر میں تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی وضو ایسا کرو، نماز اس طریقے سے پڑھو. اب جیسے مثال کے طور پہ بولے کہ بھئی نماز میں سرکار فرمایا کہ سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. تو پتہ چلا کہ نماز تو فرض ہے، مگر نماز کی وہ کہ اب اصل میں لذت نماز دیدار رب میں ہے. اب صرف جو نماز پڑھ لیا انہیں تو حق ادا کر لیا، فرض اس سے ادا ہو گیا، مگر جو اصل چیز اس کی جو دولت ہے وہ نماز کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں. تو وہ اعلیٰ مقام ہے، وہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہوتا. تو اسی لیے اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے، جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ ہم لوگوں کا کنسنٹریشن جو ہے نا، جو یہ میرے اپنے کریٹ کردہ الفاظ ہیں، پسند آئے تو انشاءاللہ خوشی ہوں گی آپ کو، کہ ہم لوگ جو ہے اٹینڈنس کی طرف پوری توجہ دیتے، پروگریس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ کتنا بڑا یعنی کم عقلی کی بات کر رہے ہیں ہم. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کا بچہ گیا اسکول کو اور رپورٹ لے کے آیا اور دیکھے کہ بھئی 100% اٹینڈنس ہے اس کی، کہ بھئی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہے اسکول میں، تو سبحان اللہ خوشی تو ہوتی کہ ماشاءاللہ میرا بچہ جتنے دن اسکول میں گیا اتنے دن حاضر رہا، ایک دن بھی ناغہ نہیں رہا. تو بڑی خوشی ہو گئی کہ بھئی
آپ خوشی سے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے کیا گفٹ ہونا، باپ پوچھ رہا کیا گفٹ چاہیے، اماں چاہیے، کیا کیا شوق سے کھاتا، بڑا خوشی کا منظر ہے۔ اب 4 دن کے بعد میں جب بچہ پروگریس رپورٹ لے کے آیا تو کم بخت اردو میں بھی فیل ہے۔ تو اب آپ کی خوشی کی کیفیت کیا ہوں گی؟ کہ کیا وہ اٹینڈنس رپورٹ دیکھ کے خوشی باقی رہتی؟ نہیں، اٹینڈنس رپورٹ سے خوشی ہوئی، مگر امید یہ تھی کہ یہ اٹینڈنس کے بعد میں اس کی پروگریس بھی جو ہے 100% کے قریب ہوں گی۔ مگر جب اٹینڈنس پوری ہے اور پروگریس میں جو ہے 20% 22% نمبر لا رہا ہر سبجیکٹ میں، تو آپ کے لیے تکلیف ہے۔ تو ہماری عبادتوں کا بھی ایسی حال ہو گیا کہ تمام تر توجہ اٹینڈنس کے اوپر ہے۔ ارے نہیں، اس کی بے شک ضروری ہے، مگر اٹینڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ پروگریس اچھی ہو۔ اگر پروگریس نہیں ہے اور اٹینڈنس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں تو یہ ویسی بات ہے کہ اب اسکول جا رہے ہیں مگر پڑھ رہے نہیں۔ تو اب یہ تعلیمات میں جو اولیاء اللہ کی ہے، جو ان کے پاس یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ تم اصل مقصد کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ہر آدمی بولتا اللہ بڑا ہے، مگر کتنے لوگ جانتے اللہ بڑا ہے؟ ہر کوئی بولتا، ہر ایک کے پاس یہ علم ہے، ہر ایک کے پاس یہ اخبار ہے، کیونکہ قرآن بھی ایک اخبار ہے، حدیث بھی ایک اخبار ہے۔ تو ہر ایک کو یہ علم ملا کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر کوئی جانتا، مگر اس حقیقت سے واقف کون ہے؟ اگر کوئی جب واقف ہو جاتا تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا، انہیں اللہ کا رازدار ہو جاتا۔ تو یہ کوشش یہی کرنا ہے کہ جو ہم لوگ زبان سے بول رہے ہو اس کو جو ہے دل میں اتارنے کی کوشش کرو، کہ کم سے کم وہ بات دل میں بھی اترے کہ بے شک کہ ہر چیز پہ قدرت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اب جب یہ خیال کو آپ جو ہے آہستہ آہستہ جب آپ اس کو جگہ دیتے جائیں گے اپنے دل میں اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، مشکل عمل ہے مگر کوشش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صدقہ میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ان کی غلامی کا صدقہ کہ وہ کچھ نہ کچھ نعمتیں آپ کو نصیب ہوتے جائیں گی۔ اس لیے کہ آج جو کیفیت ہو سکتا وہ انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد میں اس میں آپ کو ایک سکون نصیب ہو، ورنہ کب تک ہم جو ہے یہ نفس کی بیماریوں میں مبتلا رہیں گے اور یہ دکھ درد لے کے دنیا سے جائیں گے کیا؟ نہیں، ہماری اصل مقصد ہماری آخرت میں ہمارا سکون چاہیے۔ بے شک دنیا ہم کو چاہیے، مگر وہ دنیا چاہیے جس دنیا میں تیری یاد بھی ہمارے ساتھ رہے۔ وہ دنیا چاہیے کہ یہ دنیا تیرے بغیر نہیں چاہیے ہم کو، اس دنیا میں بھی تیری محبت ہمارا سرمایہ ہو، تیری محبت ہی ہم پہ غالب رہے، تیری یاد ہمارے دل میں جو ہے ہمیشہ رہے۔ تو ان چیزوں کا جب آپ خیال کرتے جائیں گے تو دنیا کی جو خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آرزو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کے نہیں ملنے میں رنجیدہ نہیں ہونا، اس کے نہیں ملنے میں خدا سے تعلق میں کمی نہیں ہونا۔ اس کی اچھی مثال چونکہ پیرانے پیر کی باتیں کروں، کیونکہ اب یہ خطبے کو میں یہاں بند کر دیا، آئندہ پھر اس کو کنٹینیو کروں گا، پھر اپنے اس کی تشریح میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے خود پیرانے پیر سرکار کا ایک واقعہ بہت اچھا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی لوگ آ کے بولے کہ یا پیر آپ کی جو کشتی میں سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی۔ آپ بولے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آ کے بولے کہ نہیں، وہ اطلاع غلط تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے، وہ جو ڈوبی وہ کشتی دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی بچ گئی۔ آپ بولے الحمدللہ۔ تو لوگ پوچھے کہ بھئی نفع پہ بھی الحمدللہ، نقصان پہ بھی؟ تو بولے جب تم نقصان کی خبر دیے تو میں دیکھا کہ میں دل کی طرف راغب ہوا کہ نقصان کی وجہ سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا کیا؟ تو نہیں، وہ تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ جب تم نفع کی اطلاع دیے تو کیا نفع کی خوشی میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوا کیا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق میرے ساتھ ویسی تھا۔ تو یہ بندگی کا سلیقہ بتایا آپ کہ نفع ہو یا نقصان ہو، تیرے سے تعلق میں خلل نہ پڑے۔
تیرے سے تعلق میں خلل نہ پڑے۔ یہ ہے بندگی، کہ میری بندگی یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو جب اسی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، اور اس کی اچھی مثال سمجھنے کے لیے میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کرا تھا، پھر دوبارہ پھر سن لیجئے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کیا کہ موسیٰ، فلاں مقام کے اوپر میرا ایک بندہ جو ہے 70 سال سے میری عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، تم اس کو جا کے بولنا کہ میں اس کی عبادت کو جو ہے نامنظور کیا اور اس کے لیے دوزخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا وہ پہنچانا، نبی تھے، ان کا کام تھا حکم پہنچا دینا۔ جا کے اس سے بولے کہ بھئی اے خدا کے بندے، تیرے لیے بری خبر ہے۔ تو بولے کیا بری خبر ہے موسیٰ؟ تو بولے اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں کو رائیگاں کر دیا اور تیرے لیے دوزخ ہے۔ تو بہت خوش ہوا، خوشی میں رقص کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں بیٹھ گئے کہ ارے بھائی، میں تیرے کو خوشی کی، میں کوئی جنت کی خبر نہیں، میں تیرے کو دوزخ کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب وہ بے فکر ہو کے اپنی خوشی میں مست ناچنے لگا۔ اب کافی دیر تک موسیٰ علیہ السلام بھی سجدے پر بیٹھ گئے کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے کہ میں اس کو دوزخ کی اطلاع دے رہا ہوں تو خوش ہو رہا۔ تو اب بے چین ہو کے پوچھے کہ بھئی آخر تیرے کو دوزخ کی اطلاع، خوشی کی کیا بات ہے، اس میں کیا خوشی ہے؟ تو بولے موسیٰ، یہ دوزخ اور جنت کا معاملہ تم اپنے ساتھ رکھو، میرے لیے اتنی خوشی کافی ہے کہ میرا رب میری طرف دیکھ کے تم کو بھیجا۔ بولے میرا رب میری طرف متوجہ ہوا نا موسیٰ، اس سے بڑا کرم اور کیا ہے میرے حال پہ؟ اب یہ دوزخ جنت کے جھگڑے میں میرے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ بولا، وہی کرا کہ موسیٰ اس کو بولو کہ میں اس کو اعلیٰ ترین جنت میں ڈال دیا۔ کیوں کہ اب یہ امتحان یہ تھا کہ ایسی بری خبر کے بعد میں بھی کیا وہ اللہ سے مایوس ہوا کیا؟ نہیں، اس وقت بھی انہیں رب کی ربوبیت کا قائل تھا، اس وقت بھی انہیں یہی جانتا تھا کہ میرے رب کی مرضی ہر شے پہ مقدم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندگی کا سلیقہ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے ہم کو سلیقہ سکھایا، اور پیران کرام بھی، اور پیران پیر تو شہنشاہ ولایت ہے، قطب الاقطاب ہے، ولیوں کے سردار ہیں، تو ان کی بھی ہر بات میں، اس لیے کہ آپ تو یہ فرماتے کہ میں کوئی کھانا نہیں کھایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حق کا واسطہ نہیں دیتا، میں کبھی پانی وہ نہیں پیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کا واسطہ نہیں دیتا، یعنی حتیٰ یہ ہو گیا کہ آپ بولے کہ میں کپڑا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہنتا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے عبد القادر تم فلاں کپڑا پہنو تو میں پہنتا ہوں، تو میں اپنی مرضی اس طریقے سے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ اب چونکہ جو کام خود کرے تو وہی اپنے غلاموں کو تربیت دے رہے ہیں آپ، کہ دیکھو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو فنا کر دو اور وہی خواہشات کو باقی رکھو جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم حلال کے بھی ایریا کو بہت بڑا کر لیے، یعنی ہماری ہر خواہش کو سب اس کو حلال میں، نہیں، دیکھیے کہ ہر وہ خواہش جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ نفس ہے، ہر وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ سے ربط میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتی ہے وہ عین دین ہے، عین للہیت ہے۔ وہ خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، رکھو، مگر اس کے ملنے یا نہیں ملنے سے اللہ کے ربط میں فرق نہیں پڑنا۔ یہ اصل تعلیمات ہیں اولیاء اللہ کی، اور یہی باتوں کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ اسی کی دوستی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس کے دوستی کے طریقے اللہ بتایا کہ بھئی رسول کریم سے غلامی کرو، اہل بیت کی غلامی کرو، غوث اعظم کی غلامی کرو، پیران پیر کی غلامی کرو۔ کیوں کہ ان تمام کی غلامی کا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان تمام کی خدمت، ان تمام کی محبتوں کا ثمر ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی میں پنہا ہے۔ تو اس طریقے سے عبادت میں
लज्जत पैदा करो। इबादत को तुम आदत की तरह मत करो, इबादत को इबादत की तरह करो, उसमें इखलास पैदा करो। अरे जितनी देर हो सके आप जो है अल्लाह ताला की याद में बैठो। हम लोग इतने, यानी मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात कि देखो, दुनिया का दस्तूर है, अगर कोई हम बड़े आदमी के पास चले गए या बड़े ऑफिसर के पास या किसी मिनिस्टर के पास या किसी एमपी के पास, तो जितनी देर उन्हें हमको बिठा के रखा तो हमको उतनी देर खुशी होती और उम्मीद बनती कि भाई शायद हमारे काम में आसानी हो जाए, क्योंकि इन्हें इतनी देर हमसे बात कर रहा, इतनी देर हमको बिठा के रखा। सुभान अल्लाह। और ये प्रैक्टिकल है और ऐसे ही होता। तो अब ये ख्वाहिश आपकी जानेमाज पे क्यों नहीं होती कि मैं कुछ देर अल्लाह की याद में भी बैठूं? वहाँ तो आपको भाई फ़र्ज के पढ़ने के बाद में बड़ी मुश्किल से 2 रकात सुन्नत में आपका दिल उचाट हो जाता और भागने की फिक्र में, और फिर अल्लाह से दोस्ती कर आप कैसी उम्मीद रख सकते हैं कि आप दोस्ती कर सकते हैं? आपका दिल ही नहीं लग रहा ना उसके पास, आपका दिल नहीं लग रहा तो आप कैसा दोस्ती करेंगे? आप तो टालने के लिए आप खाली जो है, यानी एक, या तो हम जन्नत की लालच में इबादत कर रहे हैं या दोज़ख के खौफ में इबादत कर रहे हैं। तो ये दोनों इबादतें नाक़िस इबादतें हैं, क्योंकि आप या तो जन्नत के लिए इबादत कर रहे हैं या दोज़ख के खौफ से। नहीं तो फिर खुदा किधर गया? नहीं, मैं खुदा के लिए इबादत करूँगा, मैं उसके लिए इबादत करूँगा। तो जब ये समझ में आएंगी तो आपको जानेमाज़ पे बैठना भी अच्छा लगेगा, मस्जिद में 1-2 रकात नफिल और पढ़ना भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसलिए कि आपका, आप बोल रहे हैं कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, तो यकीनन जब अल्लाह का घर है तो सबसे बड़ा घर हुआ, तो फिर बड़े घर में आपका दिल क्यों नहीं लगता? आपका बड़े घर में दिल नहीं लग रहा, आपका दिल तो जो है दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लग रहा, और आप बोल रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है। तो इन बातों को थोड़ा सोचना। हम जब आप इन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपका दिल चाहता कि चलो भाई एक 5 मिनट मस्जिद में बैठ जाऊं ज़्यादा, मैं एक 10 मिनट तस्बीह में बैठ जाऊं, मैं एक 15 मिनट जानेमाज़ पे ज़्यादा देर बैठ जाऊं। तो इस तरीके से आपको अल्लाह ताला के करीब होने का एक एक रास्ता आपको गैब से फराहम होते जाता। नहीं, अगर आप ये तमाम बातों को गैर अहम समझेंगे और हमेशा उसी कोशिश में रहेंगे कि भाई चलो हो गए 2 रकात पढ़ लिए, सलाम फेरे हो गए, काम मेरा। और अब अंदाज़ा करो कि हम लोग जो मोबाइल में जो टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें से 10% कभी कभी टाइम हम उस कुरान की तिलावत में, अल्लाह की याद में लगाए, तो बड़ा कौन हुआ? आपकी ख्वाहिश बड़ी हुई या अल्लाह की याद बड़ी हुई? ख्वाहिश बड़ी हो गई आपकी, क्योंकि आपको आपका नफ्स आपको यहाँ पे ज़्यादा इनकरेज कर रहा है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों से जब आपको परहेज होना शुरू हो जाएगा तो आप थोड़ा टाइम, कम से कम चलो भाई अगर आधा घंटा आप मोबाइल में दे रहे हैं तो आप थोड़ा 15 मिनट अल्लाह की याद में दो। तो उस तरीके से फिर आपकी ख्वाहिश बढ़ते बढ़ते जो है, हो सकता है एक मुकाम ऐसा आ जाए, कम से कम इक्वल कर लो। आधा घंटा टीवी पे दिए तो आधा घंटा अल्लाह की याद में दे दो, उसकी तिलावत करो, उसकी तस्बीह पढ़ो, उसका ज़िक्र करो, उसको याद करो। तो ये तमाम चीज़ों से जो है हमारे लिए दुनिया में भी भलाई है और हमारे आखिरत में भी जो है। देखिए, दुनिया का दस्तूर होता ना कि आपका चाहने वाला, आपका बेटा, आपका चाहने वाला कभी कभी ये नहीं रख सकता कि भाई मेरे बाप की नज़रों में मैं गिरूं, मेरे भाई की नज़रों में मैं गिरूं। अगर कोई बुरा काम भी सरजद हो जाए तो उसकी तमाम तर कोशिशें रहती कि कम से कम ये बात मेरे बाप तक, मेरे भाई तक ना पहुँचे, ताकि उनको तकलीफ होगी। तो अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप की खुशी का इतना ख्याल है और रब की खुशी का ख्याल नहीं है आपको। अरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा सूरत दिखाएंगे हश्र में हम? तो जब ये चीज़ आपको ख्याल आप दिमाग में डालेंगे, इस चीज़ के ऊपर आप तवज्जो करेंगे, तो आपको एक शौक़ पैदा होगा कि भाई हाँ भाई, मेरे को तो मेरे आका से क़यामत के दिन मेरे आका के सामने जाना है,
میرے رب کے سامنے جانا ہے، تو لہذا آپ کے نفس کی اصلاح بھی ہوتی جائیں گی، آپ کے باطن میں جو ہے ترقی بھی ہوں گی، آپ کی عبادتوں میں لذت بھی پیدا ہوں گی، آپ کا ہر عمل جو ہے اپنی صحیح سمت جو ہے جانا شروع کر دیں گا۔ نہیں، اگر آپ تمام چیزیں سن رہے ہیں، اچھی باتیں ہیں سن رہے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، اچھا بھی دکھ رہا، مگر پھر اس کے اٹھنے کے بعد میں وہی ہے کہ موبائل کے اوپر ایپ تو آپ کو جو ہے اچھا لگ رہا، مگر قرآن اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو لوگوں کی غیبت شکوے شکایت تو اچھا لگ رہے ہیں، مگر آپ کو جو ہے رسول پاک کی نعت اچھی نہیں لگ رہی، اس میں زیادہ دل نہیں لگ رہا، تو ابھی اس میں یہ کہ بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے ہم۔ اس بیماریوں کو دور کرنے کا علاج کرو، اور علاج ہوتا آہستہ آہستہ صحیح، مگر ہوتا۔ صرف ہمارا کام یہ ہے کہ کوشش میں لگے رہو، جتنا موقع ملا 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، تو خود بخود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ طبیعت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے طرف کھینچ لیتا۔ آپ ذرا کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیں۔ نہیں چلیے کنٹینیو۔ تو اس طریقے سے میری آواز ریوائنڈ ہو رہی ہے، اچھا ٹھیک ہو؟ جی تو بہرحال میں باتوں کو آپ لوگ یاد رکھیے، اور میں اب چونکہ میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، میں بھی آپ کے جیسا ہی ہوں، مگر تسلی ہوتی کہ بھئی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اگر میں زیادہ ادھر 10 منٹ لگایا تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک 10-15 منٹ اللہ کو بھی یاد کر لوں۔ اب زیادہ کر سکتا ہوں، ابھی تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے ابھی تک، وہ پتہ نہیں، مگر اتنی تو کوشش میں برابر کرتے رہتا ہوں کہ تو میں آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کم سے کم اتنا کرو، نماز پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، خدا کے لیے جلد بازی مت کرو۔ کیوں؟ آپ کس جگہ ہے، آپ بھاگنے کی کیوں تو فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ کے دل میں خود بخود ایک اندر سے جو ہے نا آپ کو ایک کیفیت پیدا ہوں گی کہ آپ بڑے اطمینان سے وضو کرو، تو سلیقے سے وضو کرو، بڑے اطمینان سے، اس اہتمام کے ساتھ کہ اب میرے کو اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے، میرے کو اب تیار ہو کہ میرے مالک کے دربار میں جانا ہے۔ تو اس خیال کے ساتھ اب جب وضو کریں گے تو وہ وضو میں بھی آپ کا احترام ہوگا، پھر آپ کے جانماز پہ جانے تک آپ کو ایک خوشی نصیب ہوں گی، اور جب وہاں کھڑے تو تلاوت آرام سے کرو، سکون سے کرو۔ تو آپ جیسا جیسا 1-2 منٹ 5 منٹ، اب 5 منٹ کی نماز ہے تو اس کو آپ 10 منٹ طول دے دو، تھوڑی دیر نماز کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تسبیح پہ، کچھ نہیں، اللہ اللہ ہی کرو، مگر تو اس میں خود بخود آپ کو ایک طبیعت میں جو ہے ایک نورانیت پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی طبیعت میں ایک پاکیزگی جو ہے طبیعت میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں کہ جیسا جیسا آپ کا یہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے انہیں بھی جو ہے، کیوں اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے ہمارے کو، اس سے زیادہ کوئی چاہنے والا ہم کو کوئی نہیں کہا زمین و آسمان میں، وہ ہمارا رب ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اولیاء اللہ کے بھی نور نظر بن جاؤ گے، آپ رسول پاک کی بھی جو ہے غلامی نصیب ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو، تو کوئی چیز کو دل سے کرو، زبردستی بچنے کی خاطر کرنا جو ہے وہ مزہ نہیں ہے، اس میں لذت نہیں ہے۔ دل سے کرو کہ میں 2 رکعت پڑھو، دل سے پڑھو، اطمینان سے، دیکھو آپ ایک نماز سکون سے پڑھ کے دیکھو، اور ایک نماز جلد بازی میں پڑھ کے آپ کو دیکھو کہ بھئی آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی، ایک دل میں آپ کو ایک بے چینی بے خبری کیا ہے، جلد بازی کرا نہیں، وہی چیز آپ اطمینان سے کرو۔ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کس کی بارگاہ سے جلدی بھاگنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بارگاہ سے نہیں، یہ نقصان کا سودا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جلد بھاگنے کی فکر مت کرو۔ آپ دنیا کے پاس تو گھنٹوں آپ لگا دے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا جہاں آپ کو فائدہ دکھ رہا تو آپ کو ٹائم بھی گھڑی بھی نہیں دکھ رہے ہیں آپ، یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔
یہ ابدالآباد قیامت و قیامت پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ ہے سکون سے رہے، تو وہاں کی قیام کی ہے، تو وہاں کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم کو ہماری عبادتوں میں اخلاص ہو۔ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بہت زیادہ عبادت گزار یہ نہیں، صرف اور صرف آپ فی الحال یہ کہ بھئی 5 منٹ کی عبادت کو 10 منٹ کرو، 10 منٹ کی تلاوت کو 15 منٹ کر دو، خود بخود اب آہستہ آہستہ گریجولی وہ جو ہے آپ کو خود بخود آگے بڑھنے کا ایک غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شوق دے دیتا، وہ شوق میں آپ کو جو ہے مزہ آنے لگتا، آپ کا دل بھی خوش ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہاں یار بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو ہے، کیونکہ آپ اپنے میں وہ میٹل پیدا کر رہے ہیں، اب مقناطیس آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ باطنی امراض کو ہم دور کرنا ہے اور برائی سے بچو۔ دیکھیے باطنی امراض کیا ہے، جس کی جو ہے اولیاء اللہ، اب جیسے پیران پیر سرکار یہ جتنی باتیں آپ سے کرم ہیں تو وہ کیا تھی؟ دیکھیے یہ جتنے بھی باطنی بیماریاں، ظاہر میں اس کا کوئی مفتی کے پاس علاج نہیں ہے، نہ کوئی حکیم کے پاس علاج ہے، مگر وہ ایسی بیماریاں ہیں جو سوائے ہماری دنیا و آخرت تباہی، مثال کے طور پر یہ تمام چیزیں یہ باطنی امراض ہے، اس سے دور ہونا۔ قلب کی پاکی چاہیے، اگر آپ کے قلب کی روشنی چاہیے تو ان تمام بیماریوں سے جو ہے آہستہ آہستہ ہم کو دور ہونا پڑے گا۔ بہت کٹھن امتحان ہے یہ، مگر ممکن ہے، بہت کٹھن ہے مگر ممکن ہے۔ کیوں؟ یہ اولیاء اللہ کی غلامی میں یہ چیز ہم کو آسان ہو جاتی، جب ان کی محبت ہمارے سینوں میں زیادہ جگہ کری تو یہ باتیں ہم کو سمجھنے بھی آتی۔ اب ہم لوگوں کی محبت جو ہے وہ ٹائم پہ بیٹھے فلاں تاریخ کو گئے تھوڑی دیر نعت سن لیے وہ کرے وہ ہو گیا، نہیں نہیں نہیں۔ دیکھیے پیروں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پیروں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ بدن کے اعضاء تو ہمارے اعمال بتانے کے لیے ہے، مگر اصل تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ دل میں وہ وہ جگہ نہیں دیں گے آپ، تو آپ کو اس کی وہ لذت نہیں محسوس ہوں گی۔ اب ہمارے ابراہیم پاشا کی میں ہمیشہ وہ ہے کہ حالانکہ ظاہر میں انہوں جو ہے زیادہ اظہار نہیں کرتے اپنے کسی چیز کا، مگر اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم روضے پہ پہنچے تو جب ان کی حالت دیکھے تو ہم سب سجدہ ہو گئے، ہم سب ہوش ہی نہیں آئے، بلکہ کہ کیونکہ زندگی میں میں بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ یہ حالت ہو گئی ان کی کہ جتنے ہزاروں لوگ جو چاروں طرف تھے وہ سب چھوڑ کے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، چیخام چاغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب یہ کب پیدا ہوتی؟ جب دل میں وہ چیز ہے، تو جب آپ کے دل میں وہ محبت ہے تو وہ اس طریقے سے اس کا وہ جذبہ ظاہر ہوتا۔ تو کوشش یہ کرنا، زبان ہماری ضروری ہے ذکر کے لیے، مگر وہ ذکر کا تعلق دل سے جب تک نہیں ہوا آپ کو وہ لذت نہیں مل سکتی۔ ذکر اگر دیکھیے اگر یہ حلق تک ہی رکا ہوا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ادھر اترنا، جب یہ اتر گیا تو پھر آپ کو جو ہے اس کی لذت کا احساس ہوتا، اور وہ جو شیرنی ہے، وہ مٹھاس جو ہے آپ کی روح کے اندر پہنچتی۔ اب جب آپ کو جو ہے پیرانے پیر کے نام میں جھومنا بھی اچھا دکھتا، مولا علی کا نام لیے تو وجد کرنا بھی اچھا دکھتا، کیوں کہ اب آپ کا دل جو ہے وہ نام سے اس کی محبت سے واقف ہو گیا۔ زبان کی محبت ضروری ہے اظہار کے لیے، مگر کب تک زبان سے معاملہ چلے؟ پوری زندگی بھر حلق تک یہاں تک ہیچ ادھر نہیں اترا تو پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا کہ میں تیرے قلب مومن میری جگہ ہے، تو انہیں تمہارے قلب میں دیکھیں گا، جس جگہ انہیں رہتا وہ جگہ دیکھیں گا، وہ جگہ تو آپ اس کو رکھے نہیں، وہ جگہ تو اس سے خالی کر دیے، ادھر تو آپ اس کو پھٹکنے نہیں دے رہے ہیں، اصل مالک کو گھر سے نکال دیے آپ۔ نہیں، جب آپ ادھر جگہ دیں گے
تو میرے والد بہت خاص طور سے بولتے تھے کہ بابا پیروں کا تعلق دل سے ہے، پیروں کی محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جب دل سے محبت ہوتی تو پھر وہ تمہارے اس کے اعضاء کے اوپر، تمہاری حرکات اور تمہاری سکنات کے اوپر بھی اس کا تاثر ہونا شروع ہو جاتا۔ اگر دل میں محبت نہیں ہے، زبان سے ظاہر کرنا، اب وہی بات ہے، اب یہ قوالہ ہے، پوری زندگی قوالی پڑھتے رہتے مگر وہی ویران چہرے، وہ نعت خواہ ہیں، ہزاروں کو رلاتا، مگر پھر دیکھو خود کیوں کہ وہ لوگ اس کو ایک پیشہ بنا کے صرف پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر انہوں دل سے پڑھے ہوتے تو ولیاں ہو جاتے وہ لوگ، مگر دل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی وجہ۔ مگر ہم سننے والے ہیں تو ہمارا کو یہ چاہیے کہ جب ہم پیران پیر سے محبت کا ذکر کریں، غریب نواز سے محبت کریں، مولا علی سے محبت کریں، اہل بیت کی غلامی کا ذکر کریں تو اس کو محسوس بھی کریں اور اس کے اندر جو ہے اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ کو وہ چیز آپ کے دل میں جب وہ آہستہ آہستہ جب اترنے لگتی تو پھر آپ کو محسوس ہوتا کہ میں کتنا امیر ہوں۔ آپ یقین مانیے، آپ خدا کو گواہ رکھ کے بول رہا ہوں میں، آپ کو غربت کا احساس آپ کے قریب نہیں آتا، کیونکہ آپ کا یقین ہو جاتا کہ میرے سے بڑا امیر کون ہے؟ میں غوث پاک میرے دل میں ہے، غریب نواز میرے دل میں ہے، تو میرے سے بڑا امیر کون ہے؟ اب چونکہ ہم یاد تو کر رہے ہیں مگر ہم جو ہے ظاہری جو ہے نوٹ کی جو ہے بڑی سائز کے حساب سے بڑا چھوٹا کرنے لگ جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت ہی چھوٹی معاملات ہے۔ جس کے دل میں پیروں کی عظمت ہوتی اس کو یہ دنیا کوئی اس کے سامنے کچھ قیمت نہیں رکھتی۔ تو یہ چیز کو ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم جو پیروں کی محبت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم حقیقت میں ہمارا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر دعوے میں بناوٹ ہے تو اصل اس میں کیفیت پیدا کرو، نہیں ہے توبہ کرو۔ جھوٹے دعوے کرنے سے دنیا میں بھی ذلت ہوتی، آخرت میں بھی ذلت ہوتی، تو جھوٹا دعویٰ اچھا چیز نہیں ہے۔ جب آپ بولے کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں تو وہ غلامی کے قابل بننا، غلام بننا، خالی بولنے کے واسطے غلامی ہے۔ تو جب آپ وہ غلامی کی طرف رغبت کریں گے تو پھر غوث اعظم بھی اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے آپ کو اپنے طرف کھینچیں گے، آجا میرے قریب بول کے۔ تو اتنی تو کوئی بھائی میں اپنے سے دعویٰ کروں کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے نا۔ شاید حقیقت کب ہوں گی کہ جب غوث اعظم بولیں گے میرا غلام ہے، تو اب اس کا اظہار کب ہوں گا کہ جب لوگ آپ کو بولیں گے کہ یہ غوث اعظم کا عاشق ہے۔ لوگ بولنا، میں بول لوں میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ نہیں، جب لوگ بولیں گے تو وہ اللہ کی طرف کا اشارہ ہے، جب وہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ لوگ میرے کو غوث اعظم کے غلام کی حیثیت سے پہچان رہے ہیں، میرے کو مولا علی کا غلام سمجھ کے پہچان رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ کو ایک تسلی ملنا شروع ہو جاتی کہ الحمدللہ میرے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے بھی کہلوانے لگ رہا۔ جب تک کہ لوگ آپ کو غوث اعظم کا غلام نہیں سمجھے، آپ کا اپنا بک کر لینا، بڑبڑی بات کر لینا، یہ دکھاوا ہے، یہ اس میں دم نہیں ہے کوئی۔ اس کے واسطے آپ کے دل صاف ہونا، آپ کی زبان میں پاکیزگی ہونا، آپ کی نظر صاف ہونا، آپ کا خیال و گمان و پاک ہونا، آپ کے اخلاق اعلیٰ ترین درجے پہ ہونا، یہ تمام شرطیں ہیں۔ اب ہم حسد، کینہ، کپٹ رکھ کے ہم غوث اعظم کی دوستی کا بھرم بھر رہے ہیں، جھوٹ ہے، نفاق ہے۔ ہمارے دل کالے ہیں، ہماری زبان میں بےہودہ ہے، ہمارے اخلاق ضعیف ہیں، اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے جو کرنے لگے، نہیں، اس کی احتیاط کرو، اس پہ غور کرو کہ ہم لوگ کیا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ کافی لمبا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ سن رہے تھے، میں بول رہا تھا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے۔ اگر یہ سلسلہ اچھا ہے تو یہی کریں گے، اسی طریقے سے زوم پہ سب کو انوائٹ کر لیں گے۔
اور ورنہ جو ہے پہلے ہر ہفتہ جو ہے گھر پہ جو ہے ابراہیم پاشا سب انتظام کر رہے تھے. خیر وہ میں ابراہیم پاشا سے بات کر کے طے کر لیتا ہوں کہ کس طریقے سے آئندہ ہفتے کریں گے. تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے. پیران پیر سرکار کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو منور رکھے. ان کی یاد سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے. واسطہ محمد آل محمد کا اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پوری کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.